ایسا یہ فرمائیے گا سر، یہ کہیں پورا صوبہ آپ کے گلے نہ پڑ جائے سر، اگر وہاں پہ گورنمنٹ چلی گئی، ایک چیف منسٹر چلا گیا، دوسرا آپ الیکٹ نہیں ہونے دیتے، کرائسس وہاں پہ ہو گیا، گورنر آج آپ کو لگانا پڑے گا، آپریشن وہاں پہ چل رہا ہے، دہشت گردی وہاں پہ ہو رہی ہے، لانیسنس وہاں پہ ہے، اکانومی وہاں کی بڑی خراب ہے، یہ سارا آپ کے گلے پڑ جائے گا؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کے پی کے میں حالات جو ہے، اب دیکھیں نا، کل بھی کوئی 11 ہمارے فوجی جوان اور آج بھی شہید ہوئے، آج بھی میجر شہید ہوئے، اور وہ شہید ہو رہے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ ان کو آج پرائم منسٹر صاحب نے کہا، کیبنٹ میٹنگ میں کہا کہ ان لوگوں کو پناہیں مل رہی ہیں اس صوبے میں. اب دیکھیں یہ حالات تو نہیں چل سکتے نا. اب آپ نے کہا عطا صاحب کا جو بھی ان کا ہے، ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہوگا جو انہوں نے کوئی بات کی ہے، کیونکہ مجھے نہیں پتا، نہ میری ان سے بات ہوئی ہے. وہ تقریریں سہیل افریدی صاحب کی جو تقریریں ہیں نا، اس سے وہ اندازہ لگا. چلو وہ تو میں ان سے پتہ کرتا ہوں ان کا کیا لاجک ہے اس میں، لیکن یہ تو حقیقت ہے نا کہ اس صوبے میں امن و امان کے حالات تو خراب ہیں. اور آج پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے، پوری تفصیل سے وہ بات بیان کی ہے کہ ہمیں اسٹرانگ میسیج دینا پڑے گا. جا کے جا رہے ہیں ہمارے منسٹر ڈیفینس، وہاں پہ جا رہے ہیں، اور وہ اسٹرانگ میسیج دینا پڑے گا کہ یہ معاملات کو بند کرنا پڑے گا. ان کی سرزمین سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے، وہ پاکستان نے سمجھا دیا، ان کو ایران نے سمجھا دیا، چائنا نے سمجھایا، نہیں سمجھے وہ. لیکن ہمارا پرابلم اس وقت جو ہے نا، جو کے پی کے کا آپ نے کہا ہے کہ کے پی کے میں موجودہ حکومت کی وجہ جو بھی ہے، اس نے کوئی لا اینڈ آرڈر مینٹین نہیں کر سکی نا. اور وہاں حالات ایسے کہ انہیں لوگوں کو پناہیں مل رہی ہیں جو ہماری فوج کے شہید جوانوں کو اور افسروں کو کر رہے ہیں. تو یہ صورتحال تو کہیں بھی قبول نہیں ہو سکتی نا. اور باقی تو اگر ان کا نیا چیف منسٹر بنانا ہے، وہ تو ان کی میجارٹی جو صوبائی اسمبلی کی ممبرز کی میجارٹی ہے، انہوں نے بنانا. اگر مولانا راضی نہیں نہ ہوتے، ہاں، مولانا صاحب کا تو بڑا اہم رول ہے وہاں. اور وہ تو، لیکن مولانا صاحب نے خود کہا تھا، مجھے یاد ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں بننا چاہتے، ہم انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتے، یہ اپنا. لیکن ان کے ہاں گروپ بندی ہے، ان کے ہاں جھگڑے ختم نہیں ہو رہے. مولانا کے 17 ووٹ ہے، اگر وہ 17 ووٹ کسی کو نہیں ملتے نا، کوئی مولانا صاحب کی تو وہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت اہمیت ہے وہاں ان کی. لیکن وہ ابھی حافظ صاحب نے خود کہا نا، عبداللہ صاحب نے، کہ یہ اس معاملے میں آنا نہیں چاہتے، کہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی بہتری نہیں ہوگی. لیکن مل جل کے ہم سب کو کوئی نہ کوئی، دیکھیے یہ صورتحال قبول نہیں ہو سکتی، نہ ان کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے. ہمارے ایک اور کرائسس ہوگا، اگر آپ بندے توڑ بھی لیں، بندے آپ کو جوائن بھی کر لیں، تب بھی اسی اسمبلی کے اندر الیکشن ہونا ہے، جن کے سپیکر جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعلق ہے، وہ وہاں پہ نہیں ہونے دیتے الیکشن، یا رزلٹ اناؤنس نہیں کرتے. یہ ایک مفروضے پہ آپ بات کر رہے ہیں نا، ہم توڑنے کی کوئی بات کبھی سوچی بھی نہیں. بات تو یہ کہ میجارٹی اب ان کے جو ممبر صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں، وہ خود مختار ہیں، وہ بہت زیادہ پالیٹکس میں ہیں، جانتے ہیں. سیکرٹ بیلٹ ہو گیا نا جی، تو اس سے پتہ چل جائے گا. اگر سیکرٹ ہو گیا، جو قانون کے مطابق ہوگا جی، جو کچھ ہونا ہے تو گئے بندے. جو اگر اجازت سیکرٹ کی ہے تو سیکرٹ بھی ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پتا قانونی طور پر، آگے جا کے پتہ چل جائے گا نا. لیکن اس وقت تو دیکھیں نا، سب سے اہمیت جو ہے وہ یہ ہے، دیکھنا ایک آپ نے دیکھا غزہ میں کیا تھا، سب سے اہمیت یہی تھی کہ جنگ بندی ہونی چاہیے. جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ صورتحال تو کسی کو بھی قابل قبول نہیں ہے نا. کوئی بھی ہو ہی نہیں سکتا ہماری افواج کے خلاف، اور یہ سارا. اور اگر کچھ لوگ ان کو وہاں پہ تحفظ دے رہے ہیں تو یہ صورتحال تو نہیں ایکسیپٹ ہوگا. آپ سے یہ فرمائیے، سہیل افریدی صاحب جو ہیں کیسی چوائس ہیں؟ ویسے ٹھیک ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں صوبے کو سنبھال لیں گے؟ دیکھیں، میں چودھری صاحب، میں کیا بات کر سکتا ہوں. پی ٹی آئی کی اپنی فیصلے، ان کے اندر کی فیصلے. میں نے علی من گنڈاپور کو قریب سے جانتا ہوں، البتہ 1.5 سال میں، پھر وفاقی وزیر پہلے، اس حوالے سے تو میں ان کا جان پہچان ہے کہ اس کی کارکردگی اچھی ہے یا نہیں ہے. یہاں تک سہیل افریدی ہے، فرسٹ ٹائم وہ خیبر پختونخوا کے اسمبلی کے ممبر بنے ہیں، اور یہ تو پی ٹی آئی والے بتا سکتے ہیں کہ وہ کتنے اچھے ہیں. لیکن ایک بات، تجربہ نہیں ہے بندے کا، تجربہ ان کا بالکل. میں ایک بات عرض کر لوں، وہ پی ٹی آئی کے دوستوں سے میں یہ سنتا ہوں کہ وہ ینگ ہے، لیکن پاکستان کی موجودہ سیاست میں نہ ینگ مینیج کرتا ہے، نہ بوڑھا مینیج کرتا ہے. مینیج وہ کرتا ہے جو قبول ہو. ٹھیک ہے، کیا وہ قبول ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. اگر وہ قبول ہے، اس میں پھر پی ٹی آئی کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ینگ ہے یا بوڑھا ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ پرویز خٹک بوڑھا تھا، محمود خان بھی بوڑھا تھا، اور علی امین بائی بھی بوڑھا ہے بنسبت سہیل افریدی کی. وہ تینوں گاڑی کار ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ سہیل افریدی جو آتا ہے ینگ ہے. اگر ینگ مینیج کرتا ہے تو پھر مراد سعید کیوں نہیں ہے؟
मुराद सईद के दोस्त हैं ये, मतलब नहीं, मैं बड़े ये नहीं करीबी कह रहा। दोस्त हैं। मैं कहता हूँ कि अगर फर्स्ट प्रायोरिटी यंग होना है तो यंग तो मुराद सईद भी था ना, लेकिन वो यंग क्यों प्रायोरिटी नहीं है? इसलिए कि वो कबूल नहीं है। अच्छा, अली अमीन कबूल था। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि यहाँ फैसले पार्टियां तो करती हैं फैसले, लेकिन उनकी मर्जी के फैसले नहीं होते। तो सुहेल अफरीदी साहब को खान साहब से जेल में जाके नहीं मिलना चाहिए, किसी और को मिलना चाहिए, किसी और जगह पे जाके? 100 दफा खान साहब से मिले, खान साहब ने तो फैसला सुनाया है ना। जब तक वहाँ से जहाँ से एनओसी मिलता है वहाँ से एक्सेप्टेबल ना हो, आसमान नीचे हो जाए ज़मीन ऊपर हो जाए, सुहेल अफरीदी चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। ठीक है, ये उस वक्त बन सकता है जब कबूल हो। कबूलियत के बगैर हुई ना, मकबूलियत कोई माना नहीं रखता है। ठीक है, मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम में कबूलियत माना रखती है। ठीक हो। लेकिन अगर ये अपने उस पर डटे रहे पीटीआई वाले, बेशक वो हुकूमत में ना भी आ जाए, सूबे में पूरा सिस्टम ख़त्म हो जाए, मैं एक सियासी बात करता हूँ, ये पीटीआई की फायदे में जाएगा। बेशक गवर्नर आ जाए, लेकिन अपने फैसले से पीछे नहीं हटना। आपने जो फैसला किया है वो फैसला ठीक, अगर आप पीछे हटे तो इसका मतलब ये है कि आप भी इशारे के ताबे हैं। यानी पीछे हटे मतलब ये गंडापुर साहब को दोबारा एक्सेप्ट कर लिया आपने? तो करना होगा ना करना होगा इसको। अच्छा, इसके बाद गंडापुर साहब अभी करना होगा, या गंडापुर को एक्सेप्ट करना होगा या सुहेल अफरीदी के बजाय किसी और को लाना होगा। अच्छा, क्योंकि यहाँ वो चीफ मिनिस्टर काम करता है या वो वजीर आजम काम करता है जो लाडला होगा वो वजीर आला बन ये सकता ना है। मुश्ताक गनी साहब को लाना पड़ जाए या झगड़ा साहब को लाना पड़ जाए, मतलब वो तो मालूम है इनको आपस के, सब कुछ मालूम है कि लाडला कौन हो सकता है। जो लाडला के मेयार पर उतरता हो वही चीफ मिनिस्टर बन सकता है। ठीक हो। अच्छा, मुझे और ब्रेक लाडला लेने दे। किसका होना चाहिए वो भी आपको पता है कि किसका लाडला होना चाहिए। अच्छा, ब्रेक लेने दे। डॉक्टर साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं। ब्रेक मत ले ले। इस्लामाबाद मेट्रो है या नहीं है ना? ये पिंडी से आगे निकल सकती है? नहीं। नहीं। अब ऐसे सवारी को ढूंढना होगा जो मेट्रो को सवारी हो। अच्छा, तो वो पिंडी से आगे ना निकले। अच्छा, ठीक हो गया। मुझे ब्रेक लेने दे। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, आपके पास सवाल है कि गंडापुर साहब की वापसी भी हो सकती है? ऐसा ना हो कि उनका इस्तीफा कबूल ही ना हो, इस्तीफा वापस ले लें, वो इसी तरह पुरानी तनख्वाह पे गुजारा करते रहें। क्या ये मुमकिन है या नहीं? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के दोबारा जरूरत।